بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور مختلف اقسام کے رنگوں سے بھرا ہوا ایک بے پناہ خوبصورت پرندہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مور جب جنت میں تھا تو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ جنت میں موجود تمام پرندے اس کی خوبصورتی پر ناز کیا کرتے تھے، لیکن پھر اس مور سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت سے بے دخل کر دیا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بنانے کے بعد، انہیں تخلیق کرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ انہیں وہاں پر اجازت تھی کہ وہ وہاں پر آرام، سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کریں اور ان کا جس چیز کا دل کرے وہ کھا سکتے ہیں۔ انہیں وہاں پر موجود تمام میوے، تمام پھل کھانے کی اجازت تھی، صرف انہیں ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا جو اناج تھا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی تھی اور وہ تمام انسانیت کا دشمن ہو گیا تھا، اور وہ یہی کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ اور وہ یہ جانتا تھا کہ اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو لہٰذا جب آدم علیہ السلام کو ہی جنت سے نکالا جائے گا تو اماں حوا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی جنت سے نکالی جائیں گی۔ لہٰذا شیطان کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اسے تمام پھل کھانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن صرف ایک پھل کھانے سے منع کیا ہے جو کہ گندم یعنی اناج ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی چیز کو استعمال کیا جائے اور آدم سے بدلہ لیا جائے۔ شیطان بدلے کی آگ دل میں لیے جا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان وہاں پر 300 سال تک بیٹھا رہا اور یہ امید کرتا رہا کہ اس دروازے سے کوئی باہر آئے گا اور شیطان یعنی ابلیس اس سے بات کرے گا اور اسے بہکا دے گا۔ پیارے دوستوں، بالآخر 300 سال کے انتظار کے بعد وہ دن آیا کہ جنت کے اس دروازے سے ایک پرندہ باہر آیا، تو یہ ابلیس، یہ شیطان اس پرندے کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہوا کہ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ یہ ابلیس اس پرندے سے پوچھنے لگا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا کہ میں مور ہوں۔ تم کون ہو؟ تو یہ مکار ابلیس جھوٹ بولنے لگا کہ میں اللہ کا ایک نیک فرشتہ ہوں اور میں ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی ثنا و عبادت میں مصروف رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ تاکہ میں جنت کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور اس کے میوے کھا سکوں، اور اگر تم میری یہ بات مان لو گے اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تم نہ کبھی بیمار ہوگے، نہ ہی تم پر کبھی کوئی بڑھاپا آئے گا۔ پیارے دوستوں، شیطان کی یہ جھوٹی اور مکاری سے بھری ہوئی چکنی چپڑی باتیں سن کر مور لالچی ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر سکوں، ہاں لیکن میرا ایک دوست ہے جو ایک سانپ ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے، وہ تمہیں جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مور ابلیس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے دوست سانپ کے پاس آ گیا اور اس کو یہ تمام بات بتا دی۔ سانپ بھی یہ تمام باتیں سن کر بے پناہ خوش ہوا اور یہ بھی مور کی طرح لالچی ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ابلیس کو اپنے منہ میں چھپایا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ تمام فرشتے شیطان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے جنت سے باہر نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو اس طرح یہ تمام فرشتے پیچھے ہٹ گئے اور شیطان کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، لہٰذا اس کے بعد ابلیس یعنی شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اپنی محبت کو بیان کرنے لگا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام بھی اس ابلیس یعنی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں آج اس کی شکل بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ شیطان کہنے لگا کہ اے آدم علیہ السلام، میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات کو بہت غور سے سننے لگے۔ تو یہ ابلیس کہنے لگا کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں اور یہاں پر خوش رہیں، تو اگر آپ میری اس بات کو مان لیں گے تو آپ کے لیے جنت کی اور بھی سہولتیں ہو جائیں گی اور آپ یہاں پر اور بھی زیادہ سکون کے ساتھ رہ سکیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کو پہچان نہ سکے اور اس کے اس بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سوال
بات سنकर इब्लीस मुस्कुराया और कहने लगा कि अगर आप दोनों जन्नत में मौजूद गंदम का सिर्फ एक दाना चख लें तो आप दोनों को अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान तो पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में मौजूद जो अल्लाह ताला का खौफ था वो गालिब रहा और उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया। लेकिन अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के दिल पर अल्लाह ताला के खौफ के बजाय शैतान की ये बात गालिब आ गई और उन्होंने खुद भी अनाज का दाना चखा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी ये दाना चखने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने अनाज का दाना खाया और वो अनाज का दाना उनके पेट में दाखिल हुआ तो उनके जिस्म पर मौजूद जो जन्नत के लिबास थे वो उतर गए और उनके जिस्म नुमाया हो गए। इसके बाद ये दोनों कांपने लगे और इनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए और इन्हें जमीन में दाखिल कर दिया जाए। जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के आसपास की जमीनों में उतारा गया और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा की जमीन के आसपास उतारा गया। प्यारे दोस्तों, उस दिन सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को ही जन्नत से नहीं निकाला गया था, बल्कि उनके जन्नत से बाहर निकलने और इब्लीस को जन्नत में दाखिल करने का सबब बनने वाले दोनों जानवरों को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया था। वो मोर के जो अपने खूबसूरत पैरों पर चलकर इब्लीस को सांप के पास ले गया और शैतान के जन्नत में दाखिल होने का सबब बना, उसके खूबसूरत पैरों को उससे छीन लिया गया और वो सांप जो शैतान उस इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ, लिहाजा उसके मुंह से वो खूबसूरत जन्नती खुशबू लेकर उसके मुंह में जहर भर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इसी किस्म की मजीद इस्लामिक वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद इस्लामिक वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी के साथ पहुँच सकें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी किस्म की नाफरमानी से महफूज फरमाए। आमीन।